بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات ارشاد حضرت حق جل والا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کے سلسلے میں کل گزارش یہ کی گئی کہ امام فرماتے ہیں کہ تقوی کا اصل نچوڑ یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ اصل تقوی ہے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اگر یہ دو چیز ہے تو روایت کہتی ہے یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، جتنا کھانے میں نمک کافی ہے اتنی ہی نیکی کے ساتھ دعا کافی ہے۔ رات بھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مختصر سی عبادت۔ اور اس چیز کو اگر دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھیوری سمجھ میں نہیں آتی، پریکٹیکل رکھ دیجئے تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ تو یہ بات تو بڑی سخت ہے۔ کل یہ روایت پڑھی گئی تھی کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ اس کو محبوب ہے نا۔ تو اور یہاں پیغمبر نے فرمایا کہ نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں، تو اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں کہ جہاں گناہ نہ ہو اور واجب نہ چھوٹے، اسے کہتے ہیں متقی۔ اگر آدمی متقی ہے تو مختصر سا عمل بھی سمجھ میں آ گیا ہے نا۔ اور اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو امام المتقین ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیوں کہا علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے باہر گیا۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی سے محض نہیں۔ صلوات محمد۔ اور وہ اپنے طلباء کے لیے تو اگر یہ چیز ہے تو کل جو آیتیں آپ کی خدمت میں نقل کی گئی کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم اسی کا عمل قبول کریں گے جو متقی ہے، نمبر 1۔ 2، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ
تقویٰ پایا جاتا ہو. یا تیسری بات کہ پھر ہم نے کہا معاملہ بڑھ جائے گا تو آگے بڑھ گئے تھے. ارشاد ہوتا ہے اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تقویٰ اختیار کرو، اللہ تم کو تعلیم دے گا، اللہ تم کو پڑھائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائے اور واجب نہ چھوڑے، کم پڑھے گا زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور اس کی میں ایک چیز آپ کو سنا دوں کہ مرحوم شیخ الرئیس حضرت حسین بو علی سینا، کون نہیں جانتا ان کو، رضوان اللہ علیہ. اور میں اپنے لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اگر نہیں معلوم ہے یوٹیوب پر ہوگا، اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، تو جیسے یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ ڈالیے. تو بو علی سینا میں پورا سیریل بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے. پھر اگر موقع ملا تب پوچھیں گے، مزہ آئے گا تب کہ کون ہے بو علی سینا. صلوات جناب شیخ الرئیس حضرت حسین بو علی سینا وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا کتابیں ان کی ارسطو وغیرہ کی، پورا پیج پڑھ لے جاتا تھا، سمجھ ہی نہیں آتا تھا. اور جب یہ کیفیت ہوتی تھی تو کتاب بند کر دیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس سے گفتگو کرتے تھے، یعنی دعا، نماز حاجت ہو جاتی، پھر وہی کتاب اٹھاتے تھے اور وہ سمجھ میں آ رہی ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی نا. اچھا سیدھی بات یہ ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں کہ واقعی جس کو کہیں مدرسے میں پڑھایا ہی نہیں جا سکتا. میں یہ تو میں کہہ رہا ہوں پڑھایا نہیں جاتا، پڑھایا جا ہی نہیں سکتا. مثلا تعبیر خواب کی تعبیر، مذہب کتابیں تو ہمیں نیا کتاب میرے پاس بھی جیب میں رکھی ہے موبائل کے اندر، لیکن روزانہ آدمی نیا خواب دیکھتا ہے. تو نئی تعبیر کہاں سے بتائی؟ یہ وہ چیز جناب یوسف کو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو تعبیر خواب عطا کی. کس کو؟ کیا عطا کی؟ یہ پتا ہے کہ جب 7 دروازوں کے اندر بند ہو گئے، زلیخا نے گناہ کا مطالبہ کیا اور گناہ نہ کر کے فرار اختیار کی، دامن کو بچا لیا. اللہ کہتا ہم نے ان کو تعبیر خواب کا علم دیا. تو آپ کہیں گے صاحب یہ تو نبی تھے. میں نے کہا غیر نبی کی بات سنی ہے، صلوات پڑھیے. ظاہر تابعین میں ہے یا طبع تابعین میں ہے، یہ مسنگ مجھ سے ہے، شاید تابعین میں ہے. محمد ابن سیرین بڑا نام ہے ان کا صاحب تعبیر خواب میں، اور ایک سے ایک تعبیر دی ہے انہوں نے. پہلے تو ایک چیزیں سنا دوں تب سمجھ میں آئے گا. ایک آدمی آیا کہنے لگا میں نے حضور خواب دیکھا ہے، مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں. بولیے کس کتاب میں ملے گی تعبیر؟ محمد ابن سیرین نے کہا رمضان کا مہینہ تھا. محمد ابن سیرین نے کہا تم اذان دیتے ہو کیا؟ کہا جی. کہا صبح کی اذان ٹائم سے پہلے دے دیتے ہو، آئندہ مت کیا کرو، تالا لگ جاتا ہے نا. ایک آدمی آیا، اب یہ بہت غضب کا ہے، آیا کہنے لگا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں. محمد ابن سیرین نے کہا کہ تم حج پہ جاؤ گے. ٹھیک ہے. اسی دن یا 2-4 دن کے بعد ایک آدمی اور آیا، اس نے بھی سیم بات کہی، صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں. محمد ابن سیرین نے کہا کہ تم چور ہو. بولیے یہ کام ہے کیا؟ خواب ایک ہے. اس نے بھی خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں، کہنے لگے آپ حج پہ جائیے گا. اس نے بھی خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں، کہا تم چور ہو. دونوں تعبیر میں ایک آدمی بیٹھا تھا. اس نے کہا صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں،
آپ نے کہا کہ حج پہ جاؤ گے. اس بیچارے نے کہا اذان دے رہا ہوں, آپ نے کہا چور ہو. تو محمد ابن سیرین نے کہا کہ اور دونوں جواب میں نے قرآن سے دیا ہے. مصیبت تو یہاں ہے. یہ میں تھوڑی سی مجلس جو ہے وہ 15 منٹ کی اپنے طلبہ کے لیے پڑھ دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہی ہماری قوم کا مستقبل ہے. ایک دن امام حسن سلام اللہ علیہ مدینے میں ایسے گزر رہے تھے, دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں. امام نے ان کو دیکھا کہ یہ آج کے بچے کبار و قوم آخرین, کل کے بڑے لوگ ہو سکتے ہیں. تو جن کو بڑا ہونا ہے ان کو آج ہی سے تیاری کرنا پڑے گی. صلوات اس نے بھی خواب سے دیکھا, آپ نے کہا حج پہ جاؤ گے, اس نے بھی وہی دیکھا, آپ نے کہا چور ہو. کہ دونوں جواب میں نے بولیے قرآن سے دیا. کہ یہ کیسے؟ کہ جب اس نے آ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں, تو میرے ذہن میں فوراً یہ آیت آ گئی. کیا؟ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ بنا چکے, اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, آیت ہے قرآن میں. اذان مانے پکارنا, اذان مانے چلانا, اسی سے ہے مؤذن پکارنے والا. تو اللہ نے کہا ابراہیم سے وَأَذِّن, اذان دو یعنی پکارو, فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں کو حج کے لیے. تو جیسے ہی اس نے آ کے بتایا میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں, یہ والی آیت دماغ میں آ گئی. میں نے کہا انشاءاللہ آپ حج پہ جائیں گے, اس لیے کہ یہ لفظ حج کے لیے استعمال ہوا. چلیے وہ سمجھ میں اگر یہ آپ نے کہا چور ہو, وہ بھی تو اذان ہی تھا, اس میں بھی قرآن کی آیت آ گئی ذہن میں. صلوات وہ کیا ہے؟ جناب یوسف, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, سارا وقت اسی میں لگ جائے گا. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, پہلے تو قتل کی کوشش کی, پھر کنویں میں ڈال دیا, پھر بیچ دیا, پھر وہ بیچارے غلام بن گئے, نبی کی اولاد, بولیے غلام بن گئے. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں پورا بتائیے. آبدی. جناب یوسف آپ کے خاندان کے تھے نا, ویسے جناب یوسف آپ کے خاندان کے تھے نا, ایسے کہا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل کی نسل میں آپ لوگ ہیں, رسول اللہ ہیں, جناب فاطمہ ہیں, اور یہ سادات کرام ہیں. ادھر جو ہے وہ اسماعیل کے بھائی اسحاق. تو جناب یوسف آپ کے چچا زاد ہوئے نا, وہ خاندان کے ہوئے. آپ سوچئے آج اگر کوئی سید غلام بن جائے کیسا لگے گا؟ جناب یوسف نبی کے بیٹے ڈائریکٹ اور غلام بنا کے بیچ دیے گئے. یہ معمولی چیز ہے, برداشت کیا بندے خدا نے. جیل چلے گئے گناہ نہ کرنے کے جرم میں, ایک مدت تک رہے, خیر خدا نے نکالا, عزیز مصر ہو گئے. عزیز مصر ہونے کے بعد خدا داد صلاحیتوں سے انہوں نے سارا انتظام کیا. 7 سال کے بعد قحط شروع ہوا سارے علاقے میں, اگل بغل کے ممالک میں بھی. کہیں گیہوں ہے نہیں, یوسف نے پہلے سے اپنا انتظام کر کے رکھا ہے. جیسے ہی جناب یوسف عزیز مصر ہوئے, بولیے ہماری آپ کی جگہ کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ فوراً جو ہے وہ سپاہی بھیجتے, کنعان جاؤ 10 کو پکڑ لو, ہے نا, اور نہ کوئی FIR کرنے کی ضرورت تھی نہ کچھ, لٹکا دو. بہت جھیلا ہے ہم نے ان کے چکر میں 30-32 سال, ہے نا. لیکن اسی کو تو کہتے ہیں بڑا آدمی بلا وجہ نہیں بنتا.
सलाम बड़ा वो बनना होगा। अवॉइड करना सीखो, माफ करना सीखो, बख्शना सीखो, तब बड़ा आदमी बनता है। बजाय इसके कि अब इनको दूसरा टेंशन है, यार इधर उधर के लोग आ रहे हैं, पता नहीं मेरे गांव का क्या हाल होगा। कमाल तो यही है, लंदन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, है ना, दुनिया दिल्ली चले जाइए, अरबपति हो जाइए, नौगांवे को न भूलिए, तब तो है बात। सलाम अपन यहाँ अपना गांव नहीं भूले, टेंशन सारे लोग आ रहे, पता नहीं मेरे गांव वालों का क्या हाल है, मेरे घर वाले क्या खा रहे होंगे, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो वो जो बॉर्डर उधर लगता था मिस्र का, फिलिस्तीन की तरफ, कनान की तरफ, उधर के सिपाहियों का कि देखो 10-11 भाई अगर एक साथ दिखाई दे पकड़ लो। वो सब टाइम तो वहाँ भी था, अरेस्ट हो गए, पकड़ लिए गए, जनाब यूसुफ के सामने लाए गए। ये लोग बड़े बड़े थे, यूसुफ 7-8 साल के थे, तो अब ये जवान हो गए हैं, तो वो सबको नहीं पहचान पाई, यूसुफ ने पहचान लिया, ये फला है, ये फला है, ये आपको पहचान लिया। जो चाहते कर सकते थे ना। तो उन्होंने कहा हजरत कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कहने लगे जी हम लोग कनान से आए। अच्छा अच्छा, अरे ये कितनी बड़ी बात है, हुक्म खुदा अपने को जाहिर नहीं कर सकते। एक लड़का 32 साल से बाप से जुदा है और जनाब याकूब बेचैन है, अंधे हो गए, हुक्म इलाही है कि अपने को जाहिर। अच्छा तो कहने लगा आपने नाम सुना होगा याकूब? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कैसे कहे मेरे बाबा। तो कहने लगे साहब हम लोग उनके लड़के हैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या भाई है आप लोग? कहने लगे साहब हम लोग थे तो 12 भाई। तो आए तो तुम 10 ही हो। कहने लगे बस में एक भाई हमारा था जिसका नाम यूसुफ था, उसको भेड़िया खा गया यूसुफ के मुंह पर, मगर हजरत यूसुफ खुले नहीं। कहा अच्छा 11 बचे तो तुम तो 10 ही हो। कहने लगे इसमें वो जो भाई हमारा मर गया ना, जिसको भेड़िया खा गया, उसको अब्बा चाहते बहुत थे, तो अब उसके बाद से जो उससे छोटा वाला है उसको जो है वो बाबा किसी के साथ जाने ही नहीं देते। अच्छा 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 ठीक है। तो कहने लगे साहब या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलन अद-दुर व जि'ना बिबिदाअतिन मुज़जात फ़अवफ़ि लना अल-कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। साहब बहुत परेशान है साहब, फक्र और तंगदस्ती ने घेर लिया साहब, पूरा पैसा भी नहीं है साहब। जि'ना बिबिदाअतिन मुज़जात, बहुत थोड़े से पैसे लेके आए साहब, उसके बदले में कुछ दे दीजिए, कुछ सदका दे दीजिए साहब। इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, अल्लाह सदका देने वालों को जज़ा देता है। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा बर्दाश्त करो, अल्लाह यूं पलटता है। जितना पैसा ले लो दे दो। फिर एक को बोला ऐसा है कि यार गरीब लोग हैं बेचारे, ऐसा भी वापस करो। और सुनिए आइंदा जब आइएगा तो वो छोटे वाले को लेके आइएगा, समझ में आया? वरना गेहूं कुछ नहीं, निकल लीजिए यहाँ से। तो हम लोग ये कहते और क्या वहाँ पहुँच गए जनाब याकूब से कहने के साथ अब्बा अब तो गेहूं मिलेगा नहीं का। क्यों? और अजीज मिस्र आदमी तो बढ़िया, मगर पता नहीं क्या चक्कर है। और उसने ऐसी शर्त लगा दी आप मानेंगे नहीं। तो क्या काम लगा? अपने 11 भाई को लेके आना वरना गेहूं नहीं मिलेगा। जनाब याकूब ने कहा अच्छा, जैसे यूसुफ पे भरोसा किया फिर कर ले तुम लोगों पे भरोसा, ये तो नहीं हो सकता। खैर फिर बोली नहीं, देखिए मेरे पैसा भी वापस कर दिया और ये हो गया वो हो गया। बहरहाल जनाब याकूब राजी, लेकिन बहरहाल पेट बड़ी बुरी चीज है, नहीं जाएंगे तो बहरहाल बड़ी कसम वसम दे के जनाब याकूब ने कहा चले जाओ और अब की गड़बड़ मत करना। ठीक है साहब, ले गए। जनाब यूसुफ जो है वो साइड ले गए, मिले आए, पहचानते हो? कहना यूसुफ, अरे भाई वो साइड मत करो,
کہا ٹھیک ہے صاحب۔ اب جناب یوسف اس چکر میں آ گئے کہ اپنے بھائی کو روکا کیسے جائے، تب تک ان کو اپنا قصہ یاد آ گیا جو ان کے اوپر گزر چکی ہے۔ ان کی پھوپھی نے کچھ دن ان کو پالا، کس کو؟ یوسف کو۔ اور پھر یعقوب نے کہا بہن سے بھائی بہت ہو گیا، ہمارا لڑکا واپس کرو۔ جناب یوسف کو پھوپھی جان دینا نہیں چاہتی تھی۔ قانون یہ تھا بنی اسرائیل کا کہ چور جس کی چوری کرے گا اس کا غلام۔ پھوپھی بھتیجے میں میٹنگ ہوئی، رہو گے بیٹا؟ کہا جی پھوپھی جان۔ کہا تو ٹھیک ہے۔ وہ جناب ابراہیم کا کمر بند تھا ان کے پاس، یوسف کی کمر میں باندھ دیا یوسف کی مرضی سے۔ لو بھیا اپنا لڑکا لو، بات ختم ہو گئی، چلی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد روتی پیٹتی پہنچی، ارے وہ دادا کا کمر بند کیا ہوا اور یہ ہو۔ تو جناب یعقوب نے کہا ڈھونڈو، کیسا ڈھونڈ ڈال لیا؟ کہا تو یہاں کیا رہے ہیں؟ کہا مجھ کو اس پر سکر تمہارے کے پر خبر نہیں کیا ہوا؟ تو میں دیکھ لو۔ اب خود ہی تو بات ہے تو وہ نکل رہا ہے کہ دیکھو مل گیا نا، جاؤ۔ کیا جاؤ؟ اور قانون کا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے اپنے بھتیجے کو غلام بناؤ گی؟ کا قانون قانون ہے۔ جناب یعقوب نے کہا مجھ کو یقین ہے کہ میرے بیٹے نے چوری نہیں کی ہے، مگر میں ثابت نہیں کر پاؤں گا۔ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ یہ کیس خود یوسف کے ساتھ ہو چکا۔ اب یوسف اس میں کہ بھائی کو روکے کیسے، تب تک کلک ہو گیا او اس طرح رک سکتا ہے۔ صلوات اس طرح سے بولیے رک سکتا ہے۔ اور لوگا ٹھیک ہے سب لوگوں کے منہ دے دو ادھر آؤ۔ اور وہ بولی جو اس کی ہے یہ جو نیا ہوتا ہے کام کا، یہ برتن جس سے میں اس کے اندر ڈال دو، وہ ڈال دیا سر۔ اور یہ لوگ بچارے اپنا خوش خوش بڑی آؤ بھگت ہوئی، کھانا پینا۔ جیسے ہی کچھ دور چلے سیم یہی جملہ آیا، ثم ابھی قرآن کی آیت ہے، اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ پھر چلانے والا چلایا، اے تم لوگ چور ہو۔ اور وہ پورے قصے سے کو مطلب نہیں یہ سنانا تھا، بہرحال پھر اس بہانے روک لیا، کیا وہ قصے یوسف پڑھنے نہیں آئے۔ تو یہاں لفظ اذان کاہے کے لیے استعمال ہوا؟ تم لوگ چور ہو۔ کہنے لگے کہ جب یہ آ کے کہنے لگا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، اذان دے رہا ہوں، یہ شکل ہی سے ویسا لگ رہا تھا، میرے دماغ میں یہ آیت فوراً کلک ہو گئی، میں نے کہہ دیا تم چور ہو۔ تو یہ پڑھنے سے نہیں آئے گا، خدا ڈالتا ہے نا، یہ خدا کب ڈالتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا۔ صلوات محمد۔ اب سوال یہ کہ چلیے یوسف تو نبی تھے، یہ محمد ابن سیرین کون سے بے کام آدمی ہے؟ اس کے لیے دو طرح کی باتیں ان کے لیے کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا کچھ تیل ویل کا کاروبار تھا، تو آ کے نوکر نے کہا صاحب اس میں ڈرم میں چولہا بھر گیا، تو انہوں نے پھینک دو اور اس کو تیل کو پھینک دو، نجس نہیں بیچے۔ اس نے کہا صاحب وہ بھول گیا انہوں نے چولہا نکال کے پھینک دیا، اب وہ پتہ نہیں کس ڈرم میں تھا، اتنا نقصان میں نہیں برداشت کرا۔ انہوں نے کہا 40 ڈرم تھے، 40 کے 40 پھینک دو، چولہا ہو گیا، ہم قوم کو نجس نہیں کھلا سکتے۔ ایک قصہ تو یہ ہے۔ ایک یہ کہ شاید اس سے پہلے کا یہ نوجوان لڑکا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور بالکل ساحل یا ان سے کچھ سال 2 سال آگے پیچھے رہے ہوں گے، سمجھا؟ بہت خوبصورت آدمی، ایک کپڑے والے کی دکان پر نوکری کرتے تھے، لونڈا لڑکا ذرا سا۔ ایک لڑکی بہت دن سے چڑھے ہوئے تھی، مگر کہیں اظہار کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو بہت ایک دن چلی گئی اس دکان پر جہاں محمد ابن سیرین نوکری کرتے تھے۔ یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اتنا خرید لیا کہ ایک عورت اٹھا ہی نہیں سکتی، ایک دوسرے اتنا پیسہ لے کے آئے نہیں ہیں۔ مالک بیچارے کو کیا پتا، کہنے لگی کہ صاحب ایسا ہے کہ کچھ زیادہ پسند آ گیا مال،
اور اتنے پیسے میں نہیں لائی ہوں تو یہ لڑکے سے کہیے کہ یہ پہنچا دے اور پیسے لے آئے. اب اس کو کیا پتا ہے, بیچارے پتا بیٹا ہاں صاحب لے جاؤ میڈم کے گھر تک سامان پہنچا کے پیسہ لے کے آؤ. اور اس کا بات لیا محمد ابن سیرین نے. آ گئے, رکھو آتی ہوں. اب یہ بیچارے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ میڈم پیسہ دیں تو ہم چلیں. اب جب دیکھیں ممبر کا ادب بھی مانے ہے اور بات بھی کہنا ہے تو اشارہ بھی کافی ہوگا سمجھداروں کے لیے. اب صاحب جو وہ یہ بیچارے بیٹھے ہیں کہ میڈم پیسہ لے کے آ رہی ہے. اب جو وہ نیچے اتری سمجھ گئے نا, اور مزید اتنا استغفر اللہ مت کرو, بہت دن سے میں تمہارے چکر میں ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو پھنس گئے. یا تو میری بات مان لو ورنہ ابھی شور مچاتی ہوں, اور تم میرے گھر میں صفائی نہیں دے پاؤ. بات تو صحیح ہے, اگر چور چور کہہ کے شور مچا دیا تو تم اس کے گھر میں ہو, کیسے صفائی دیں گے؟ محمد ابن سیرین نے کہا یار تم پھنس گئے. کہہ رہے خدا گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر بچانا تیرا کام ہے, اب کیا کریں؟ یہ کیا بتائے پھنس گئے. پھنس تو یوسف بھی گئے تھے, پھنس تو محمد ابن سیرین بھی گئے تھے. دین کا سوال یہ تم نے بچنے کی کوشش کی, ہم نے مدد نہ کی ہو تو کون؟ پہلے تم تو بچنے کی نیت کرو. تو اب یہ پڑھنے والے میں گناہ نہیں کر سکتا. قدیم زمانوں میں یہ اس طرح سے وہ نہیں ہوتے تھے معاشروں, فلش اور یہ اور قدم ہے. پرانے زمانوں میں قدمچے ہوا کرتے تھے, وہ صاف کرنے والے آتے تھے. بلکہ اس میں بڑی ناراضگی ہو گئی. ایک مرتبہ ہمارے یہاں بڑے بابو تھے مرحوم اللہ بخشے, ان کی بیٹی کی شادی تھی. وہ ہمارے پڑوس میں ایک تھی جو ہے وہ رسول دادی ہم لوگ کہتے تھے, ان کی پوتی کی شادی تھی. وہ آئی کہنے لگے بھیا لڑکیاں کا نکاح پڑھنا اپنی زبان میں. تو ہم نے کہا رسول دادی وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بڑے بابو ان کی لڑکی کی شادی, وہ ناراض ہو گئی. کہتے ہیں وہ قدمچے ہم نے صاف کیے, تمہارے یہاں کے نکاح کون پڑھے گا؟ تو میں نے جا کے بڑے بابو سے معذرت کی کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے, رسول دادی کے لڑکے کا نکاح پڑھنا. وہ صاحب بڑے بابو مرحوم اللہ بخشے اتنا ناراض ہوئے کہ پھر جتنے بچوں کی شادی ہوئی ان کے وہ کارڈ دیتے تھے, لیکن اس لفظ کے ساتھ کہ اگر کسی حلال خور کے یہاں شادی نہ ہو تو ہماری یاد رہیے گا. تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ 2-2 3-3 دن صفائی نہیں ہوتی تھی. ہمیں آپ کا جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ عظمت سمجھیے اس آدمی کی. تو کیڑے پڑ جاتے تھے گندگی میں, ہے نا. آدمی اپنی کثافت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس لگا اب تو بیٹا پھنس گئے ہو تم, میری بات مانو ورنہ ابھی شور مچاتی ہوں پٹ جاؤ گے. یہ پھنس گئے. کہنے لگے پالنے والے تو بچا, میں گناہ نہیں. دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, فوراً ڈیلے پڑ رہے. ارے ہم تو خود ہی اسی ٹائپ کے, آپ کا امتحان لے رہے تھے, کتنا صحیح بول رہے ہیں آپ. ارے یہ بتائیے مستراح کدھر ہے, واش روم کدھر, ادھر چلے جاؤ. اس کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے. یہ وہاں گئے دوسروں کی گندگی وہ پورا اپنے بدن پہ من لیا. آئے کہ یس میم آئی ایم کوائٹ ریڈی. یہ کیا کہا, ہمارا تو طریقہ یہ ہے. دروازہ کھولا, بھگا دیا. سامنے ایک نہر بہ رہی تھی, ابن سیرین اس میں کود گئے, کپڑا وپڑا صاف کیا, پاک کیا, دھلا, نہائے. پالنے والے 10 منٹ کی گندگی برداشت ہے, قیامت تک کی کثافت برداشت نہیں ہے. جب آدمی اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تب خدا اس کو تعلیم عطا کرتا ہے. اب سمجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے, میرے بچوں اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تقوی اختیار کرو, اللہ تم کو پڑھائے گا. صلوات محمد.
کل اور آج کا آدھا گھنٹہ ملا کے کل کا خلاصہ کیا ہوا؟ بغیر تقوی کے یہ کشتی ساحل تک نہیں پہنچ پائی. ہو گئی نا بات؟ اب تقوی کسے کہتے ہیں آپ نہیں دیتے تھے. ہاں وہ دیکھیے بھیا آپ لوگ بیچ میں غیب کیجیے مزہ آئے گا نہیں، اس لیے گزشتہ سے پیوستہ مجلس چلے گی. صلوات دنیا آخرت سب بنانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ گناہ نہ ہو، واجب. اول تو اس پر کل پھر بات ہو. اول تو اس طرح کا آدمی مشکل ہے، سیدھی بات ہے. 14 آدمی کے علاوہ کوئی دنیا میں گارنٹی بولیے نہیں لے سکتا کہ ہم سے گڑبڑ نہیں ہوئی ہے. یہیں سے کل جوڑی جائے گی، آج آگے ہوگا. تو 14 کے علاوہ کوئی گارنٹی بولیے. بالفرض ایک آدمی ہے جو واقعاً اس نے گناہ نہیں کیا. اس لیے بعض علماء کا ہمارے دعویٰ ہے کہ جہاں تک ہم کو یاد ہے ہم نے کوئی مکروہ عمل انجام نہیں دیا، گناہ تو چھوڑ دیے. تو اب اگر کوئی آدمی ایسا مل جائے کہ جس نے واقع زندگی میں گناہ نہ کیا ہو، واجب نہ چھوٹا ہو، تو اس پورے مجمع میں ہم سب سے بہتر ہے نہیں بہتر ہے نا، افضل ہے. تو اس کا تو کام ہو گیا نا، وہ تو پاس ہو گیا، وہ تو جنتی ہو گیا. نہ گارنٹی نہیں ہے تقوی کے بعد بھی. کیوں؟ تو آدھی آیت سے کیسے بات طے ہوگی؟ یہ تو آدھی آیت کی وضاحت ہوئی نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. خالی قرآن اتقوا اللہ پہ نہیں رکا ہے، آگے شرط لگی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. لاکھ تقویٰ ہو، جب تک صادقین کا ساتھ نہیں ہوگا یہ تقویٰ بھی تم کو نجات نہیں دلا سکتا. صلوات بر محمد. کہنے لگے تو صادقین ساحل بھائی جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ الحمدللہ نہیں. آپ چچا آپ کیا بھول گئے نام آپ کا؟ اختر صاحب جھوٹ تو بولتے نہیں الحمدللہ. آپ بھی نہیں بولتے، آپ بھی نہیں بولتے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایسا ہے ایمان تقوی اختیار کرو اور ساحل کے ساتھ ہو جاؤ، اختر کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے تو ہم کہیں گے صاحب تو ہم نے کیا خرابی ہے، ہم اپنے ساتھ ہی نہ ہو جائیں. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جائے. ہم بھی تو سچے ہیں بالفرض. آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہر سچ بولنے والا مراد نہیں ہے صادقین سے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی آیتیں بسا اوقات ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے. مثلا قرآن میں آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا سوائے بولیے پاک لوگوں کے. اکثر میں جس لوگ قرآن چھو لیتے نہیں چھو لیتے. ہم نے تو نہیں سنا کہ بڑی کوشش کی مگر ان کا ہاتھ ہی نہیں پہنچا قرآن تک، رہ گئے اسی. تو قرآن تو کہتا ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے بولیے پاک لوگوں کے. تو ہزار میں جس لوگ قرآن چھو لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں. کہنے کا اس میں یہاں مس کا مطلب چھونا نہیں ہے. اچھا صاحب تب کا مس کا کہتے ہیں صاحب بہت اونچی چیز ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہاں مراد یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم اتنے بلند ہیں کہ لا یمسہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا.
سوائے پاک لوگوں کے. میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. وہ چلے گئے مول صاحب کے کھیت میں. وہاں صاحب وہ ان کا پمپنگ سیٹ چلوا کر کے اور بہترین پانی آ رہا. ہم نے خوب نہایا, ہوا کبا 8 بار غوطہ کی, سب پہن کے آئے. اب تو قرآن سمجھ میں آئے گا ہم پاک ہیں. کو آپ بھی سمجھ میں آئے تو کیا مطلب ہوگا؟ پاک تو ہوں نا میں, تو قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کہے گا بھیا تمہارے کہنے سے تھوڑی تم پاک مان لیے جاؤ گے. تم پاک ہو مگر وہ والے نہیں ہو. تو اب ہم پریشان ہیں. اب اس کا آیت کا مطلب کیا ہوا؟ لا یمسہ الا المطہرون, لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. ہم بھی پاک ہیں, یہ بھی پاک ہے, سردار صاحب بھی پاک ہیں, مگر ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اب پریشان ہے صاحب. تب تک صاحب وہاں سورہ احزاب کے ایک آیت اور اٹھا کے لائے, دونوں کو ملا کے پڑھنے لگے. ایک دم بات واضح کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ ہمارے کہنے سے بات نہیں بنے گی پاک. قرآن جس کو پاک کہے. ویسے ہی یہاں ہے, ہمارے کہنے سے صادقین نہیں ڈیسائیڈ ہوں گے, قرآن جس کو کہے. صلوات پر محمد. تو اب وہی بات آئی. تو قرآن نے جو ہے وہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صاحب سچے تو ہم بھی ہیں, ہم کا تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا. پوچھو قرآن کی نظر میں سچا کون ہے؟ کہا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو دیکھیے دین جو ہے بڑی شرافت سے کھلاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جناب یوسف کا قصہ آپ کے ذہن میں ہے. انشاءاللہ کل پرسوں نرسوں رسول اللہ کی ایک داستان آئے گی اسی زیر میں شہزادی کے. تو بڑی شرافت سے کھلاتا ہے. مگر اب پتہ نہیں پچھم میں یہ بولا جاتا ہے نہیں بولا جاتا. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں یہ مسئلہ ہے, لات کے آدمی یہاں بولتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. وہ رحمت للعالمین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل. کیا نام ہے؟ جابیل. ملک الجبال, پہاڑوں پر ہے. اوحی اللہ تعالی الی جابیل, اللہ نے جابیل پر وحی نازل کی, نکلو پہاڑ سے. وانتہی الی امر محمد, جاؤ دیکھو ہمارے نبی کا میٹر صاحب کو بہت بدماشی کرنے سے. جابیل آئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعۃ, ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا. آپ کہیے کہ ان اطبق الجبال علی رؤوس, پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دوں, مطلب سب ختم ہو جائے. رسول اللہ نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ انی بعثت رحمۃ. جابیل, اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. مطلب شاید یہ کیا مطلب ہوگا؟ اس کے بعد دست مبارک کو اٹھایا, فرمایا خدا یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, میری معرفت عطا کر. یہ رسول کا مزاج ہے, سمجھ گیا؟ قرآن بھی کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. لیکن وہی قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے صاحب یہ سب ماننے والے نہیں ہیں, اب ان سے کہیے پھر ہو ہی جائے. صلوات اللہ. یہ سب آپ کے ذہن میں آنے پر معاملہ یہ تھا. آج بھی وہ جگہ ہے سعودی عرب میں, نجران کہتے ہیں, وہ عیسائی باہل چھیتر تھا. ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ صاحب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. بڑی بحث ہوئی. قرآن نے کہا بھائی کیوں, قضا ان کے باپ نہیں ہے. تو قرآن نے کہا اگر یہ بات ہے تو عیسیٰ کی مثال کیا, ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم, تو آدم کی مثال لے لو. آدم کا جو نام ہے نا باپ کا, تو اور بڑے بیٹے ہو جائے. مگر صاحب کوئی منطق کوئی دلیل ماننے کو تیار. تو قرآن نے بھی کہا صاحب یہ سب ماننے والے نہیں ہیں, اب ان سے کہیے آؤ پھر ہو ہی جائے. سبحان اللہ. آج
رات کے آدمی بات سے ماننے والے ان سے کہیے قل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. بعض مفسرین کہتے ہیں علم سے مراد قرآن ہے کہ قرآن نازل ہونے کے بعد اگر کوئی عیسیٰ کے بارے میں کچھ بحثی کرے فقل تعالوا ندعو. کہا گئے فام پیچھے چھپنے سے کام کے چلے گئے. ذرا یہ آگے تشریف لائیے. آپ کو نہیں دو. ہاں تو دیکھیے ہر زبان میں بہت یہ رک میں ہر زبان میں واحد جمع ہے نا. انگریزی میں کیا ہے سنگولر پلورل. فارسی میں واحد اور جمع. یہی ہے نا واحد زبان عربی اور سنسکرت ہے جس میں واحد اور جمع کے بیچ بھی ہے نا. سنسکرت میں کیا ایک بچن دو بچن بہو بچن. اسی طریقے سے عربی میں واحد تثنیہ اور جمع. تو اب اگر دیکھیے فارسی میں انگریزی میں اردو میں دو کے اوپر پلورل بولا جا سکتا ہے لیکن عربی میں دو پر پلورل نہیں بولا جائے گا. سنسکرت میں دو پر پھر وہاں تثنیہ دو بچن بولا جائے گا. ہو گیا نا. ایبن یعنی بیٹا. ذرا آگے والے پوچھنا کس کلاس میں ماشاء اللہ. ایبن مانے بیٹا. اس کا تثنیہ کیا بنے گا ابن یا ابنان جیسی عبارت ہو. یعنی دو بیٹے ابن اور ابنان دو بیٹے. اس کی جمع کیا ہوگی ابناء. ابناء. ابناء کا مطلب کم سے کم تین یا اس سے زیادہ ہے نا. اسی طریقے سے نساء جمع ہے تو کم سے کم کتنے بولا جائے گا تین. اسی طریقے سے نفس یعنی جان اس کا بہووچن کیا ہے انفس. کم سے کم کتنے بولا جائے گا تین پر. اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کتنے لڑکوں کو لے کے جائیں گے. اللہ کو پتا نہیں تھا کتنی عورتیں ساتھ میں جائیں گی لیکن لڑکوں کی جگہ کتنے کو لے گئے دو. تو خدا کہتا نا کہ پیغمبر کہیے تم دو بیٹے لاؤ ہم دو بیٹے لاتے ہیں. دو ہی ہے آپ کے پاس. ان سے کہیے تم ایک عورت لے آؤ ہم ایک عورت لاتے ہیں. تم اپنا جو سب سے قریبی جان ہو تمہاری کو لے آؤ ہم اپنی جان لاتے ہیں. لیکن خدا نے یہ نہیں کہا. خدا نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو. تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو. تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو. پالنے والے تجھ کو تو پتا ہے نا رسول اللہ کے صرف دو بیٹے ہیں. یہ جمع کیوں ایک بیٹی ہے جمع کیوں. اب جب تو خود جانتا ہے کہ علی ہی کو لے جائیں گے یہ کسی کو اپنی جان وان نہیں سمجھتے تو جمع کیوں. عجب نہیں قدرت آواز دے کہ یہ سب ایسے گڑھنے والے ہیں کہ اگر ہم سنگلر یا دو بچن یوز کر لیتے تو جانتے کر کو کیا کہتے. ارے کیا زید کو کم تھوڑی چاہتے تھے رسول اللہ. اولاد کی طرح پالا مگر پرابلم یہ ہے کہ دو ہی بیٹوں کی بات ہی تھی. تو حسن حسین کے علاوہ لے کس کو جاتے. ارے صاحب وہاں دقت یہ تھی ایک ہی عورت کی بات تھی تو بیٹی سے بڑھ کے کون ہوتا. ورنہ ان کو بہت چاہتے تھے ان کو بہت چاہتے تھے ان کو بہت چاہتے تھے. جان کی بات ہوتی کمن داماد سے بڑھ کے تو کوئی نہیں. آج دیکھ لیے سب قریب میں لیکن مجبوری تھی کہ ایک ہی کو لے جاتا تھا. تو جب بیٹی گئی تو داماد خود بخود چلا گیا. خدا نے پوری چھوٹ دے دی. گویا دنیا کو بتانا تھا کہ نبی کی نگاہ میں جو حسنین ہے وہ کوئی نہیں. نبی کی نظر میں جو فاطمہ ہے وہ کوئی نہیں. نبی کی نظر میں جو علی ہے. صلوات
کیا ہے اہل بیت؟ آج تو جنرل بات ہوئی، کل سے تخصیص ہوگی. کیا ہے اہل بیت؟ ایک چیز سنو پہلے. قرآن میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آن کے استغفار کرتے، مگر ان کے استغفار سے تھوڑی کچھ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ہمارا نبی بھی ان کے لیے استغفار فرما دیتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ، تب دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا، کتنا زبردست رحیم ہے. اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا؟ دنیا کی دعا قبول ہو کس کے طفیل میں؟ رسول اللہ کے. اب کیا کہیے گا؟ امام حسن کو انگلی پکڑی، حسین کو آغوش میں لیا، اس کے پیچھے صدیقہ طاہرہ، اس کے پیچھے امیر المومنین، خالد چلے نہیں. کائنات میں دعا قبول ہو کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ کے. اور وہاں جا کے ہونا کیا ہے؟ وہاں جائیں گے تو ہوگا کیا؟ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت کی جائے گی. تو یہ ہو رہا، آج ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، جو لوگ جھوٹے ہیں ان پر لعنت ہونی ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہ جو جمع رہ جائے وہ سچا، یہ تو ہوگا نا. جو میدان چھوڑ دے وہ جھوٹا. رسول اللہ. اچھا آپ کو دنیا جہان میں آیتوں کی تفسیروں میں اختلاف ملے گا، مگر یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں رسول اللہ صرف 4 کو لے کے چلے تھے، امیر المومنین جناب. لیکن بات یہاں ہے، میں آپ کو سنا کیا ہے اہل بیت. اور ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. وہ نبی جس کے لیے قرآن کہتا ہے یہ اگر کہہ دیں گے سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ نبی جانتے ہیں جب مباہلے میں چلنے لگے تو کیا کہا؟ روایت کہتی ہے نبی نے ان 4 افراد سے کہا وَإِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنِي، جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو تم لوگ آمین کہنا. اب سمجھے اہل بیت کیا ہے؟ آئے میں ارے باپ رے باپ، نہ بھیا نکل لو نکل لو، ان سے مبارک. میں تو ایسی شکلیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ بولیے مشہور ہے نا کہ لوگ پہاڑ کو اشارہ کرتے تو ہونا کیا تھا؟ جھوٹوں پر لعنت ہونی تھی. جو جمع رہ جائے وہ سچا، جو میدان چھوڑ دے وہ جھوٹا. سارے مفسرین کا کہنا نہیں، صرف 4 لوگوں کو لے کے گئے. نصارہ نجران نے مباہلے سے انکار کیا، میدان چھوڑ دیا، جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ 4 جو نبی کے ساتھ گئے تھے بولیے وہ وہاں ڈٹے رہے نا. تو اب صادقین سے مراد کون ہوگا؟ یہی 4 لوگ جن کو رسول اللہ لے کے آئے ہیں نا. تو اب پھر سے پڑھیے قرآن کے روح سے آیت طے ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آیہ مباہلہ نے بتایا کہ سچے قرآن کے روح سے 4 ہیں، تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے بجائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع علی، کونوا مع فاطمہ، کونوا مع الحسن، کونوا مع الحسین. صلوات بر محمد. یہ پوری لائن ہے ہمارے علماء کی، خطبہ کی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کے سب کے ساتھ ہوتا ہے،
مجلس سے بتا ارے یار یہ تو چیز بھول گئے. کیوں بشارت صاحب ایسا ہوتا نہیں؟ کبھی یہ ہوتا نہیں یار اس کو پہلے نکل گیا زبان سے, اگر یہ بعد میں کہتے تو اور بڑھیا چمکتا. تو یہ ہم لوگوں سے چوک ہوتی ہے, جو بات کہنا چاہیے اسے بھول جاتے ہیں, جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتی ہے, جس کو پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں, جس کو یہ پورے 2 دن کی مجلس کا نچوڑا یہ فکرہ, جس کو پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں, جس کو بعد میں کہنا چاہیے اس کو. یہ ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے نا. قرآن میں یہ چوک ہو سکتی ہے, بولیے, کہ جس کو پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں, جس کو بعد میں اس کو پہلے کرنا. جو لفظ جہاں مناسب ہے قرآن مجید وہیں رکھے گا, آگے پیچھے نہیں ہوگا. کیا اس آیت کو پلٹ کے نہیں کہہ سکتا تھا قرآن, یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب محبت اہل بیت مین ہے, پھر دیکھا جائے گا دھیرے دھیرے سدھر جائیں گے. قرآن نے یہ نہیں کہا, قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کچھ سمجھ میں آیا بچپنے میں جب ہمارے بزرگ پڑھتے تھے کہ قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے, تب جہالت تھی, جہالت تو خیر بھی ہے, تب زیادہ تھی, تو سارے یار چلانے کے لیے پڑھتے ہوں گے, نکتہ بتانے کے لیے. لیکن اب سمجھ میں آیا ڈھونڈو تو اکثر آیتوں میں فضائل ملیں گے. مثلا میں نے کہا یہ آئے, یہ بھی اہل بیت کی فضیلت کا اعلان کر رہی ہے. تقوی کو پہلے کہنا یہ اہل بیت کی عظمت کا اعلان ہے کہ ان ہستیوں کو معمولی مت سمجھو, ہلکے میں مت لو. جو بھی چور اچکا اٹھائی گیرا دل چاہے آن کے محبت اہل بیت کا دعویٰ کر دے, پہلے تقوی اختیار کرو, پھر کہو ہم علی مانے, ہم فاطمہ مانے, ہم حسین سلام. اور واقعی اس میں ایسے اگر آدمی ایک بار قرآن کا مطالعہ کرے تو لگتا ہے قرآن قصیدہ ہے اہل بیت کا. اور اس کی مرکزی ذات, 4 لوگ گئے تھے نا, رسول اللہ تو تھے 5 تھا, اس کی مرکزی ذات کس کی تھی؟ جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, چادر کے نیچے کون ہے؟ حسنین ان کے والدین, رسول اللہ کا نب, کتب علی ان کے بچے زوجہ, رسول اللہ نہ, رسول اللہ ان کی بیٹی داماد نواسے کا نہ, کتب کون ہے؟ ہم فاطمہ. مرکزی ذات کس کی ہے؟ ہاں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک ہے. مگر افسوس تو یہی ہے, لیکن کل میں سیدھے مصائب پہ چلا گیا, رہ گیا, لیکن اب آج میں یہ کروں گا تو پھر رہ جائے گا, تو 5 منٹ چھوڑو مصائب کے لیے آج کم کر لیتے ہیں. اللہ اکبر مرکزی ذات ہے, مگر ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی. ادھر دیکھیے میں بہت تفصیل میں پھر نہیں جا پاؤں گا, تھوڑا وقت ہے, لیکن ہلکا سے اشارہ کر دوں. رسول اللہ کے جسم مبارک پڑا ہوا ہے, اور یہ لوگ وہاں میٹنگ پر بولے میٹنگ. یہ سوال یہاں ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو جو سنایا اور آپ کے ذہن میں ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے, یہ سب ہے نا. ہم لوگ اتنے دنوں کے بعد جانتے, ان لوگوں کو نہیں پتا تھا. تب کیوں کیا؟
اب ایک سوال کسی بھی آدمی کے، اور جس چیز کو آدمی سمجھ نہیں پاتا نا، ارے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویسا اس کی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ سے کسی کو دشمنی نہیں تھی، لیکن اب لیکن سنا وجہ کیا، آپ نہ روئیے کل رو لیجیے، مگر سنیے وجہ کیا ہے۔ یہ بتائیے کل کو قیامت میں اگر خدا مدینے والوں سے پوچھے غدیر کب ہوئی ہے، بولے چچا 18 سے لے چکو 30 کا چاند مان لیجئے 12 دن وہ 30 کا چاند مان لیجئے 30 دن محرم، کتنا ہوا 48 28 دن یہ سفر، کتنا ہوا سر 28 10 68 2 70۔ رسول اللہ کی وفات سے زیادہ 70 دن پہلے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اتنی اسپیڈ سے ودن 70 ڈیز آدمی کیسے بھول سکتا ہے؟ سوال ہے نہیں ہے۔ اگر کل کو خدا ان مدینے والوں سے پوچھ لے بھیا 70 دن کے اندر یہ کیا کیا تم لوگوں نے، مدینے والوں کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا مدینے والے سیدھے کہہ سکتے تھے کہ صاحب کیا بتائیں، ان لوگوں نے اپنا کام کر لیا، علی اٹھے ہی نہیں، علی کھڑے ہوتے، ہم علی کا ساتھ نہ دیتے تو ہم مجرم ہیں؟ جواب ہے نہیں ہے۔ بی بی نے کہا ایسا کروں گی قیامت تک سر اٹھانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے۔ تاریخ کہتی ہے یہ ہے دشمنی کی مین وجہ۔ سواری لائی مولا کائنات، شہزادی خود اس پر تشریف فرما ہوئے، اور سواری پر بی بی ہے، ساتھ ساتھ مولا۔ مدینے کے ایک ایک دروازے پر فاطمہ خود گئی، دشمنی کی وجہ سے خود گئی ہے ایک ایک دروازے پر۔ تم تھے غدیر میں؟ ہاں صاحب تھے۔ تم نے سنا پیغمبر کو من کنت مولا ہو؟ کہاں صاحب سنا؟ تو جو کہیے ساتھ دو گے؟ ہاں صاحب دیں گے۔ مولا نے فرمایا سر مڑا کے موت کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے تلوار لے کے صبح آئیے آپ۔ صبح سب آئے، وہی گنتی کے سلمان ابوذر۔ جن نے اقرار کیا تھا ان کے ہاتھ دوسرے دن پھر بی بی گئی۔ کیا ہوا بھیا؟ اور کل آئیں گے۔ پھر مولا نے کہا سر مڑا کے موت کے ہاتھوں بیعت کر کے تلوار لے کے صبح آئیے، پھر وہی ڈھاک کے 3 بار۔ اس طرح سے بی بی 3 دن گئی ہیں لگاتار، اس طرح 3 دن گئی ہے۔ اب تو حجت تمام کر دینا۔ مین وجہ یہی ہے کہ فاطمہ مدافع ولایت ہے، یہ علی کی حمایت میں کیوں کھڑی ہوئی۔ اور ایک چیز اور بتا دوں جو کچھ ہوا ہے فاطمہ کے ساتھ۔ ایک اعتراض مرحوم شیخ جعفر مرتضیٰ آمدی، ان کی کتاب ہے نا ماسات السارہ، اس میں لکھا ایک دن کئی مجلس ہو رہی تھی، جیسے ہی ذاکر نے پڑھا دبئی کے ظاہر کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ہمارے خلیفہ کی توہین مت کیجیے۔ کیا ہوا؟ قذاب غریب سے غریب کمزور سے کمزور آدمی کے دروازے پہ حملہ ہوگا تو آدمی گھر میں نہیں بیٹھے گا اور بیوی کو بھیج دے گیٹ پر، خود جائے گا۔ کیا تم الزام لگاتے ہو علی علیہ السلام پر؟ کتنا بڑا اعتراض ہے۔ جواب، اگر علی نے فاطمہ کو بھیجا ہوتا تب اعتراض تھا، یہ کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں علی نے نہیں بھیجا فاطمہ کو، فاطمہ نے روکا علی، آپ نہیں جائیے گا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے راز کیا؟ اس کے لیے تھوڑا پیچھے چلیے۔ وہاں بات ہوئی، اور تفصیل نہیں جاننا چاہتا ہوں، وہاں بات ہوئی کون کون بچا، علی اور وہ بولا پلا۔ کچھ لوگ آ گئے مسجد میں بیٹھ گئے، وہی قلف جس کا ذکر کل ہوا، اس کو بھیجا گیا جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ گیا، کھٹکھٹایا، بی بی آئی، کیا ہے؟ کہ لوگ مسجد میں ہے، علی کو بلا رہے ہیں۔
جواب قید والی نہیں آئیں گے. یہ بلا سمجھ کے جواب ہے نا, وہ سمجھا جواب قید والی نہیں آئیں گے. وہ واپس آیا. یہ دیکھیے یہ بدتمیزی کتنی بڑی. فاطمہ عام عورت ہے جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. اس ملعون نے کیا کہا معلوم ہے؟ قرفس پلٹ کے آیا مسجد میں جو چند لوگ بیٹھے تھے, کیا ہوا؟ کہا گئے تھے دروازہ کھٹکھٹایا, علی تو نکلے ہی, فاطمہ دروازے پہ آئی تھی, انہوں نے کہا علی نہیں جائیں گے. ایک شخص ان میں سے کہتا اور تم واپس چلے گئے. ما لی وللمرأة, ہم سے عورتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ ایک عورت کے کہنے پلٹ آئے تم. بولیے فاطمہ عام عورت ہے. اب بعض روایتوں میں کہ یہ سب ہوتے ہوتے شام ہو گئی تھی اور ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا اس جواب سے کہ بیعت آسان نہیں ہے. چلو شام ہو گئی, کل دیکھا جائے گا. اب کل کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر علی نے بیعت نہیں کی تو کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, مار دیں گے. اور علی بھی زندہ نہیں رہیں گے, پھر علی کی خوب ماتم کیا جائے گا. اور ہم علی کے سامنے کیا بتائے, ہم تو انہی کا تھا, فلاں تھا, یہ تھا اور وہ تھا, مگر کیا بتائیں گے امت کے اتحاد کی خاطر اور اصحاب دین کی خاطر, فلاں کی خاطر علی فتنے کا سبب بن رہے تھے, ہم نے مار دیا. اپنا حق بھی ظاہر کر لیتے اور مولا کا. اس چیز کو فاطمہ سمجھ گئی تھی. یہ مت سمجھیے کہ بغیر سمجھے آئی تھی. فاطمہ علی کی طرف سے شہادت کے لیے آئی تھی. فاطمہ سمجھ کے آئی تھی کہ میں قتل ہو سکتی ہوں. ان کو تو پتا نہیں یہ کیا ہونے والا ہے. بی بی نے کہا علی رکو, میں جاتی ہوں. یہ پورا پلان بنا کے آئے تھے علی کے لیے. وہاں گئے تو معاملہ پلٹ گیا. علی کی جگہ فاطمہ آ گئی. فوراً وہ بی پلان ان کا کوئی تیار نہیں تھا. فاطمہ یہ سوچ کے گئی تھی اگر راہ علی میں شہید ہو گئے الحمدللہ, نہیں ہوئے تب بھی جو علی کے ساتھ کرنا میرے ساتھ کریں گے نا تو قیامت تک دنیا کو بتائیں دشمنی تمہاری علی سے تھی, فاطمہ نے کیا بگاڑا تھا. اب سمجھے کتنی بڑی قربانی صدیقہ طاہرہ دینے آئی ہے. اور چنانچہ یہ لوگ بی پلان کے لیے تیار نہیں تھے. نتیجے میں جو علی کے ساتھ کرنا تھا وہ انہوں نے فاطمہ کے ساتھ کر دیا. کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا. بی بی در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئے. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. کل یہاں تک بات آئی تھی کہ اس ملعون قنفس نے کوڑا نکالا. اتنی زور کا کوڑا بی بی کے بازو پہ مارا, لپٹ گئے. کہتے ہیں جیسے بازو پر سیاہ تعویذ باندھا جاتا ہے ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا. بعض روایتوں میں ہے پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا, حتیٰ کہ دملج. اب سناؤں آپ کو یہاں سے دوسری روایت, 2 منٹ لگے گا. یہ قنفس جس نے کوڑا مارا تھا بعد میں یہ گورنر بن گیا. دوسرے دور حکومت میں جتنے گورنر تھے جو انہوں نے دوران گورنری پراپرٹی بنائی ہے سب کی آدھی جائیداد ضبط ہو گئی. قنفس کو نہیں چھیڑا گیا. سلیم ابن قیس ہلالی نام سنا ہے نا, ایک دن آئے مولا کے پاس, کہنے لگا مولا کچھ سنا آپ نے کیا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط کر لی گئی, قنفس کو ٹچ نہیں کیا گیا. جیسے ہی سلیم نے یہ بات کہی مولا رونے لگے. سمجھ گئے آپ نے؟ سلیم نے کہا مولا میں نے کیا کہا؟ کہ سلیم تم نے غور نہیں کیا,
یہ اس کو اتنی چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ کہ مولا کیوں کہ یہ اسی کوڑے کا شکریہ ہے. سمجھ گئے؟ جزاکم ربکم. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر. ایک روایت جو کل نقل کی اور دوسری روایت اور 10 مجلس تمام. کہتے ہیں جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائے اپنا درد بھول گئی. جس کے سینے میں کیل دھس گئی ہو اس کو معمولی تکلیف ہوگی مگر اپنا درد بھول گئی. آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. وسیع اثر مت پڑھو. کیوں کہ اس میں سادات ہیں, اس میں فاطمہ کے بچے ہیں. کون اولاد ہے جو ماں کی مصیبت سن کے آنسو نہ بہائے؟ میں تو پڑھوں گا. کیا ضد کرتے ہو؟ کہ اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہے, چھٹے امام نے, بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے. بس تمام جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائے آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. کہتے اتنے میں ایک شخص نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے یا نیام سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی شہزادی کی چیخ نکل پڑی. یا فزت الحدید وقد سجدت نادری عشا. فزا مجھے پکڑ لو, فزا مجھے سہارا دے دو, فزا میرا بچہ مر گیا ادھر سے مولا چلے. یا فزت ادرکی مولا بکی. ارے فزا دوڑو اپنی بیوی کی خبر. اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کے, بانی مدرسے کو ذہن میں رکھ کے, جن جن لوگوں نے مرحوم ہو چکے اس مدرسے کی ترقی وغیرہ میں تعاون کے, سب کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے. ایسا نہیں کہ آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ان پر کوئی احسان کرے. ایک چیز سنا دیں, یہاں سے آپ کا جائے گا, ان کی روح خوش ہوگی, وہ دعا دیں گے, وہ دعا پھر آ کے آپ ہی کو لگے گی. تو ایسا نہیں ہے, جو آپ بھیج رہے ہیں اس سے بڑھیا پا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے اس مجلس میں موجود ہم سب جتنے مرد و عورت ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں کو مدرسے کے بانی حضرات کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا